الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله والله وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، مس یمس، مس کہتے ہیں چھونا، ٹچ کرنا. میں کہتا ہوں میں نے اس کو مس کیا، میں نے اس کو چھوا. ہاں، مسستہ، میں نے اس کو چھوا. مسستہ بالعصا کہہ دیا، با لگا دیا، بالعصا، میں نے اس کو چھڑی سے مارا. تو یہ با اب اس کے ساتھ آ جاتا ہے تو پہنچانے کے معنی میں آتا ہے. اصابہ، پہنچانا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر پہنچائے اللہ تجھے، بِضُرٍّ، کوئی نقصان، ضرر، تکلیف، بیماری، مصیبت، اگر کوئی ضرر اللہ تمہیں پہنچائے، فلا کاشف لہ، فلا تو نہیں، کاشف، کشف یکشف معنی کھولنے کے معنی میں آتا ہے، کھولنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں کیا، دفع کرنا، ہٹا دینا. فلا کاشف لہ، تو اس کو ہٹانے والا نہیں، الا ہو، مگر وہی. یہ پہلے بھی آیتوں میں آیا کہ یہ نفع نقصان اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہ جو جتنی چیزوں کی پوجا کرتے ہو، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے اگر پہنچے تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے. اگر ہٹانا بھی چاہے تو اللہ ہی ہٹائے گا اس کو، اس کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا. یہ آخری اعلانات اس صورت کے، اس میں خصوصاً قریش کو، کہ ان کو کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ عبادت بتوں کی کیا کرتے تھے، اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، مانتے بھی تھے تو اپنے طور پر مانتے تھے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، ارادہ یرید، ارادتاً مانا چاہنا، یُرِدْكَ تمہارے لیے چاہے، بِخَيْرٍ کوئی بھلائی، اگر وہ تمہارے لیے کوئی بھلا چاہے، فلا راد لفضلہ، کوئی پھیرنے والا نہیں اس کے فضل کو. یہاں خیر کہا، بھلائی کہا، بھلائی تمہیں پہنچانا چاہے تو چونکہ بھلائی ہمارے اعمال تو ایسے ہیں نہیں کہ وہ بھلائی ہمیں ملے، وہ اللہ اپنے فضل ہی سے دیتا ہے، وہ سب اپنے فضل ہی سے دیتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس فضل کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی پھیر نہیں سکتا، کوئی جدا نہیں کر سکتا تم سے. الا، اچھا، رد یا ردو، رد کرنا، لوٹانا، پھیرنا. راد فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. کوئی لوٹانے والا نہیں ہے، کوئی پھیرنے والا نہیں ہے اس کے فضل کو. اچھا جی، کیونکہ جتنی بھی خیر، پہلے ہی بات ہوئی کہ خیر تو اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے. ہمارے اعمال کا تو یہ ہے کہ ہم ایک گلاس پانی کا بدلہ نہیں دے سکتے، ہمارا اعمال تو اس پہ نہیں لگ سکتے. تو جو آتا ہے اللہ کی طرف سے فضل آتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جس پر جتنا راضی ہو اسی قسم کا فضل اس کے اوپر ہوتا ہے دنیا آخرت میں.
یصیب بھی، اصاب یصیب پہنچانا، افعال سے ہے، یصیب بھی اسے پہنچاتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو وہ پہنچاتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس تک پہنچاتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس تک پہنچاتا ہے۔ یہ بھی اس کو، کس کو؟ اس خیر کو۔ عام مفسرین کہتے ہیں کہ ہی کا مرجع یہی خیر ہے، کہ اس خیر کو اپنے بندوں میں جس سے چاہتا ہے پہنچاتا ہے۔ بھی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دونوں طرف ہے، بالخیر و بالضر، تکلیف ہو یا دونوں صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ کوئی معافی مانگے معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے، یہ اعلان کروایا جا رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق، یقیناً، یہ قد تحقیق کے لیے، یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس حق، جو سچی بات تھی وہ آ چکی ہے، کہ اللہ نیکیوں کا بدلہ کیا دیتا ہے، برائی کا بدلہ کیا دیتا ہے، دنیا میں کیا ملتا ہے، آخرت میں کیا ملتا ہے، کیا حق ہے کیا جھوٹا ہے، ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، دلائل کے ساتھ آ گئی ہیں، معجزات کے ذریعے انبیاء نے بتا دیا، اور عقلی دلائل کے ذریعے سب کچھ بتا دیا، سب کچھ کھل چکا ہے۔ قد جاءکم الحق، یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ پھر آگے کوئی قبول کرتا ہے کوئی نہیں کرتا۔ فمن اہتدی، اہتدی یہتدی، ہدایت پانا، ہدایت حاصل کرنا، راہ پانا۔ فمن اہتدی، جس نے ہدایت پائی، فإنما یہتدی، یقیناً وہ ہدایت پاتا ہے، لنفسہ، اپنے لیے، اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم ہدایت پر آ جائیں تو کوئی خدا نخواستہ کہ اللہ کی حکومت میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ کا کوئی فائدہ اس میں نہیں۔ جو ہدایت پاتا ہے تو اپنے لیے، اپنے ہی خیر پاتا ہے، وہ خود خیر پر آ جاتا ہے۔ لام نفع کے لیے، لنفسہ، لام کے معنی آپ پڑھیں گے، علا کے معنی بھی آپ پڑھیں گے، حروف جار جتنے بھی ہیں آپ نحو میں پڑھیں گے، لام کے معنی نفع کے بھی آتے ہیں، علا خلاف کے معنی میں بھی آتا ہے، الزام، برائے الزام کہتے ہیں، علیکہ، تمہارے خلاف، یہ علا اور لام کے دو مختلف۔ لنفسہ، اپنے نفس کے فائدے کے لیے، اپنے نفس کے فائدے کے لیے۔ ومن ضل، اور جو بے راہ رو ہوا، جو گمراہ ہوا، جو بھٹکا، فإنما، تو یقیناً، یضل، گمراہ ہوتا ہے، علیہا، اسی کے خلاف، یعنی جو گمراہ ہوا تو گمراہی اسی کے خلاف پڑے گی، اسی کے اوپر پڑے گی، اس کا نقصان اسی کے اوپر ہوگا۔ تو یہاں علی الزام نقصان کے معنی ہے، یضل علیہا، وہ گمراہی اسی کے خلاف پڑے گی۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں نہیں ہوں تمہارے اوپر بوکیل، مختار، یعنی میرے اختیار میں یہ نہیں کہ پکڑ پکڑ کے میں تمہیں ہدایت دوں، انک لا تہدی من احببت، تو جسے چاہتا ہے اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ وکیل، کار، کیا کہتے ہیں، ذمہ دار، مختار، کہ میں آپ کے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں، میرا کام کیا ہے، آپ تک حق بات کو حق انداز سے حق وقت پہ پہنچانا، سو وہ میں کر چکا۔ ہاں، ہاں، ضمیر نفس کی طرف ہی ہے، علیہا یعنی علی نفس، جی۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارے اوپر ذمہ دار، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ ہدایت پر کیوں نہیں آئے۔ جی، وکیل یہ اللہ کی صفات میں سے ہے، جی۔ واتبع،
اور پیروی کیجئے، اتباع کیجئے، پیچھے چلیے، ما یوحا، اس چیز کی، یہ ما موصولہ ہے، اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے، الیکا، تمہاری طرف، یعنی تمہاری طرف جس چیز کا حکم ملتا ہے تم بس اسے مانو۔ اللہ کے نبی کو یہاں مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اور انڈائریکٹلی سارے مسلمان ہم سب مخاطب ہیں کہ جو وحی ہمارے لیے بھیجی گئی ہے ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ اس وحی میں اللہ کے احکامات بھی سارے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ بھی سارے آ گئی، اور یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تبلیغ کا جو حکم ہے، دین حق پہنچانے کا جو حکم ہے وہ بھی ہے۔ یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ تو ان کا وکیل نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تبلیغ بھی چھوڑ دو، کام اپنا کرتے جائیے، یہ آپ کے ذمہ ہے، باقی ماننا نہ ماننا یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ واتبع، اور اتباع کیجئے، ما یوحا، جو وحی کی جاتی ہے، الیک، تمہاری طرف، واصبر، اور صبر کیجئے۔ یہاں صبر کا بھی حکم ہے کہ دین حق پر چلنے والوں کے لیے تکلیفیں بھی آ جاتی ہیں، مسائل بھی آ جاتے ہیں، رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں، آپ صبر کیجئے۔ کب تک؟ جب تک کہ یحکم اللہ کوئی فیصلہ کر دے، اللہ کا فیصلہ آنے تک آپ صبر سے کام کرتے جائیے۔ وہ اللہ کا فیصلہ کا اس سے پچھلے آیتوں میں بھی آیا تھا کہ کیا تھا، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، کہ نجات کا وعدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا تھا، اور ایمان والوں کی نجات کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ جب تک عملی طور پر نہیں آتا اس وقت تک آپ صبر سے کام لیجیے۔ اور پھر ہم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے مومنین کو کیسے نجات دی اور کیسے پوری دنیا پر تسلط دیا مسلمانوں کو۔ واصبر، اور صبر کیجیے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جی، یہ حکم، ہاں، فیصلہ کرنا کا معنی ہے حکم کہتے ہیں نا فیصلہ کرنے والے کو، حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، قرآن پاک میں آتا ہے میاں بیوی میں اختلاف آ جائے تو ایک صورت اس کی حل کرنے کی یہ ہے کہ ایک حکم یہاں سے مقرر، ایک حکم ادھر سے مقرر کیا جائے، پھر جب آئے گا تشریح کر دی جائے گی۔ ترجمہ دوبارہ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے سوا اس کو ہٹانے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تجھے خیر پہنچانا چاہے تو کوئی پلٹ پھیرنے والا نہیں ہے اس کے فضل کو۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، پہنچاتا ہے اس کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق، یقیناً تمہارے پاس حق آ پہنچا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن اہتدی، پس جس نے ہدایت پائی، فانما یہتدی لنفسہ، تو وہ ہدایت پاتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے۔ ومن ضل، جس نے جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، اس کی گمراہی اسی کے اوپر پڑے گی۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں نہیں ہوں تمہارا ذمہ دار۔ واتبع ما یوحا، اور اتباع کیجئے اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے، الیک، تمہاری طرف۔ واصبر، اور صبر کیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے، وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، بہترین فیصلہ کرتا ہے اللہ۔ اصاب و یصیب، پہنچانا۔ الحمدللہ، سورہ یونس کی آخری آیتیں تھیں، اور سورہ یونس اللہ کے فضل اور کرم سے مکمل ہوئی، اور اس میں جتنی اچھی باتیں ہوئی وہ اللہ کی طرف، اللہ کی توفیق سے ہوئی، اور ان حضرات مفسرین کی محنت اس میں شامل تھی کہ جن کی باتیں نقل کی گئیں،
اور جتنی کمی کوتاہیاں ہوئی اس میں لغزشیں ہوئی وہ میری طرف سے تھی. اللہ معاف فرمائے کہ اگر غلطیاں کوئی ہوئی ہیں تو اللہ معاف فرما دے, اور جتنی اچھی باتیں ہوئی اللہ عمل کے لیے ہمیں توفیق دے, اور اس کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق دے اللہ رب العزت. ہاں وہ بھی ہاں آج کے سبق کا ہاں سورہ یونس کا خلاصہ بھی پڑھا ہے, بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں صرف اس کا عنوان ہی شروع میں بتا دیا گیا تھا. عنوان ہی یہی تھا کہ اللہ کی وحدانیت, پہلے تو اللہ کا وجود, پھر اللہ کی وحدانیت, اور اس پر عقلی دلائل سے کام لیا گیا, اور پھر اس کے بعد مختلف قوموں کے ماننے نہ ماننے اور اس کے رزلٹ اور نتیجے کے بارے میں بتا دیا کہ جو اللہ کی وحدانیت کے قائل ہوئے, اپنے وقت کے نبی کی بات مانی, ان کا کیا حشر ہوا. جو نہیں مانے نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصوں میں جو نہیں مانے ان کا انجام کیا رہا, آخرت کا انجام ان کا کیا بنے گا وہ بتایا گیا. اور آخر میں پھر دعوت دی گئی کہ بھائی جو مانے گا تو دنیا میں بھی کامیاب فلاح پائے گا اور آخرت میں بھی, جو نہیں مانے گا تو وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے. تو یہ اس کا خلاصہ تھا اس پوری صورت کا, کہ جس میں دعوت بھی دی گئی, عقلی دلائل بھی آ گئے, اور دو واقعات کے ذریعے ان کو یہ جو جتنے بھی واقعات قرآن پاک میں آتے ہیں نا, تو یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں, شلوک کہتے ہیں یا وہ نہیں ہے, بلکہ یہ عبرت کی وہ باتیں ہیں جو سمجھانے کے لیے بتائی جاتی ہیں. بچپن میں ہم سنتے تھے زلیخا اور یوسف کے واقعات, تو وہ باقاعدہ بوڑھی مائیں بیٹھ کے ایک کہانی بناتی تھی, ایک کو عاشق اور ایک کو معشوق بنا کر پتہ نہیں کیا کیا اس میں واحیات ہوتی تھی اپنی طرف سے. تو یہ ساری چیزیں کوئی قصہ کہانیاں نہیں ہیں, جہاں بھی ذکر ہے. اسی وجہ سے قرآن پاک میں جو واقعات آئے ہیں, صرف ایک سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوری طرح آیا ہے, باقی کسی نبی کا واقعہ تفصیل سے شروع سے لے کر آخر تک اس طرح نہیں آیا. جہاں جس بات کی ضرورت تھی اتنا ہی بتا دیا گیا ہے, کیونکہ یہ قصہ کہانی نہیں تھی بلکہ وہ عبرت کی بات وہاں ہوتی تھی. وہ تو اس میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کا مختصراً ایک خاکہ پیش کیا گیا, جس کا مقصد ہی صرف اتنا تھا کہ ماننے کا کیا انجام ہوا اور نہ ماننے کا کیا ہوا. ماننے پر اللہ کتنا راضی ہوتا ہے, نہ ماننے پر اللہ کی ناراضگی کیسے آتی ہے. تو یہ خلاصہ تھا. اللہ رب العزت عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. آپ ترجمہ